السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ نماز کے ارکان پہ گفتگو گزشتہ کئی دروس میں ہوئی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں اس کے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ نماز میں کئی چیزیں ارکان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ارکان سے مراد یہ ہے کہ نماز میں کئی چیزیں اتنی زیادہ ضروری، واجب، لازمی اور فرض ہوتی ہیں کہ اگر وہ رہ جائیں تو رکعت نہیں ہوتی، اور رکعت نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اور کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، لیکن اگر غلطی سے رہ جائیں تو سجدہ سہو کر کے آپ کمی پوری کر سکتے ہیں، سجدہ سہو کر کے آپ اس غلطی کی تلافی کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں اتنی ضروری ہوتی ہیں کہ سجدہ سہو ان کا متبادل نہیں بن سکتا۔ ایسی چیزوں کو نماز کے ارکان اور فرائض کہا جاتا ہے۔ نماز کے کئی ایک ارکان کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے۔ جو آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، اس پہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرے اگر نماز فرض ہے۔ نفل نماز میں بیٹھنے کی اجازت ہے لیکن ثواب کم ملے گا، لیکن فرض نماز میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اس آدمی کو جو کھڑے ہونے کی، قیام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو نماز میں قیام فرض ہے، رکن ہے۔ دوسرے نمبر پہ نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا، پہلی بار تکبیر تحریمہ کہنا، یہ نماز کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے۔ اور میرے بھائیو، سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا، یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ہر نمازی، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے تنہا ہو، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ رکوع میں جانا اور رکوع میں چلے جانے کے بعد ٹھہراؤ اختیار کرنا، سکون اطمینان سے رکوع کرنا، یہ بھی دو رکن ہیں۔ نمبر ایک رکوع، نمبر دو رکوع میں سکون اطمینان، یہ نماز کے ارکان میں سے دو ارکان ہیں۔ رکوع کے بعد کھڑے ہونا، قوما کرنا، اچھی طرح کھڑے ہو جانا، اور پھر سکون و اطمینان لینا، ٹھہراؤ اپنانا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے دو رکن ہیں۔ کھڑے ہونا اور کھڑے رہنا سکون و اطمینان سے۔ اس کے بعد میرے بھائی، سجدے میں جانا، یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ سجدہ بھی اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اگر کسی نمازی نے نماز کی کسی رکعت میں ایک سجدہ کیا، دوسرا نہیں کیا، سلام پھرنے کے بعد کسی نے بتایا کہ آپ نے ایک سجدہ نہیں کیا، تو آدمی دو سجدہ سہو کر لے، اس سے وہ رکعت نہیں ہوگی،
کیونکہ اصل سجدہ ابھی نہیں ہوا. نماز میں سجدہ نہ کرنا اتنی بڑی غلطی ہے کہ سجدہ حساب سے اس کی تلافی نہیں ہوگی. تو آج کے درس میں ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ سجدہ اتنی ضروری چیز ہے، اتنا بڑا فرض ہے، اتنا بڑا رکن ہے کہ اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی، اور رکعت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ حج میں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، اے ایمان والو سجدہ کیا کرو. اب رکوع اور سجدہ کب ہوگا؟ نماز میں ہوگا. لیکن یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کیا کہا؟ رکوع اور سجدہ کرو. اس سے پتا چلا کہ نماز میں رکوع اور سجدہ اتنی اہم چیزیں ہیں، گویا کہ یہ نماز کے ارکان ہیں، نماز کے فرائض میں سے ہیں. اور میرے بھائیوں، وہ صحابی جن کے بارے میں جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے آپ کی موجودگی میں مسجد میں نماز ادا کی. کہاں نماز ادا کی؟ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. مسجد میں نماز ادا کی، مسجد کے کونے میں نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. پہلے مسجد میں آ کے کیا کیا ہے؟ بعد میں کیا کیا ہے؟ مدینہ میں آنے والے میرے بھائی، پہلے مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنی ہے، بعد میں جا کے سلام کرنا ہے. یہی کام آپ کی زندگی میں ہوتا رہا ہے. صحابی مسجد میں آئے ہیں، پہلے نماز ادا کی ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کیا ہے. آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا میرے صحابی چلے جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ صحابی نماز پڑھ کر آئے تھے کہ نہیں پڑھ کر آئے تھے؟ اور آپ کہہ رہے نہیں پڑھی. پتا چلا نماز نہیں ہوئی. وہ پڑھ کر آئے تھے لیکن نماز نہیں ہوئی. کس کی؟ صحابی کی. صحابی امام ہوتا ہے، صحابی اللہ کا ولی ہوتا ہے، صحابی اللہ کا بزرگ ہوتا ہے. پتا چلا کہ صحابی بھی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھے تو نماز نہیں ہے. اور پتا چلا وہ نماز جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یہ ایک ہی نماز ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی لیے آپ نے کہا تھا ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لو، یا میرے صدیق کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لو، یا میرے فاروق کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لو، یا میرے عثمان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لو، یا میرے علی کے طریقے کے نہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. صحابی واپس گئے، پھر نماز ادا کی، اور واپس آ کر پھر سلام عرض کیا. آپ نے کہا میرے صحابی واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، جیسے بھی پڑھ لیں. جیسے بھی نماز پڑھ کے صحابی آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. صحابی تیسری بار گئے، پھر نماز پڑھی، واپس آئے، پھر سلام عرض کیا. یہ بار بار سلام بھی عرض کر رہے ہیں. یہ صحابی مسجد سے باہر جاتے تھے کہ مسجد کے اندر ہی تھے؟ لیکن جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں دوبارہ سلام کرتے ہیں. اپنی اولاد کی تربیت کریں، بیگم صاحبہ کی تربیت کریں، گھر میں رہتے ہوئے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں، اس کمرے میں سلام کریں. بار بار جا رہی ہیں، بار بار سلام کریں. اس دفعہ پانی لے کر جا رہی ہیں، خاوند کے لیے سلام کریں. کھانا لے کر دوبارہ جا رہی ہیں، سلام کریں. پھر چائے لے کر جا رہی ہیں، سلام کریں. میرے بھائی ثواب ملے گا. السلام علیکم کہیں گے 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں. آپ کا کیا جائے گا؟ اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا. میرے بھائی اپنی اولاد کی تربیت کریں، بائے بائے نہ سکھائیں. کیا سکھائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو میرے بھائی یہ صحابی تیسری بار آئے ہیں اور پھر آپ کو سلام کیا ہے. آپ نے سلام کا جواب دے کر پھر کہا میرے صحابی جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی.
صحابی کہتے ہیں والذی بعثک بالحق ما احسن غیر ھذا فعلمنی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ اس سے بہتر نہیں آتا، آپ مجھے سکھا دیں۔ صحابی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے سامنے، اور قسم آپ کی بجائے کس کی اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کی۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی قسم۔ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم اٹھانا جائز ہوتا تو یہ صحابی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہتے آپ کی قسم، آپ کے سر کی قسم، آپ کے پاؤں کی قسم، آپ کے نالین کی قسم، آپ کی قمیض کی قسم، آپ کے بالوں کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم، لیکن کیا کہا ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ اس سے بہتر نہیں آتا، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں۔ تب آپ نے نماز کا طریقہ سکھایا، اور جو چیزیں آپ نے اس موقع پہ سکھائی وہ نماز میں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اور اس موقع پہ آپ نے جو چیزیں سکھائی تھی ان میں سے ایک یہ تھی ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، کہ قومے کے بعد کیا کرنا ہے؟ سجدے میں جانا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ بھاگنا ہے؟ نہیں، فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، سکون سے اطمینان سے سجدہ کرنا ہے، سجدے میں رہنا ہے، اچھی طرح سجدہ کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلا نماز میں سجدے کی کیا اہمیت ہے۔ اور امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ حدیث کے 3 بڑے امام روایت کرتے ہیں جناب ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، جس نماز میں رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں نمازی اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا وہ نماز نہیں ہے۔ یعنی کہ جس نماز میں رکوع اچھے طریقے سے نہ کیا جائے، سجدہ صحیح معنوں میں نہ کیا جائے، وہ نماز نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا سجدے کی کیا اہمیت ہے۔ سجدہ رہ گیا تو سجدہ حساب سے کام نہیں چلے گا۔ سجدے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے نماز میں۔ میرے بھائی، چوتھے نمبر پہ جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ فرما رہے ہیں اتم الرکوع والسجود، رکوع اور سجدہ مکمل طریقے سے کیا کرو، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کیا کرو۔ اس کے بعد آپ نے خبردار کیا فإنی اراکم من بعد ظہری اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم، تم جب بھی سجدہ کرتے ہو، تم جب بھی رکوع کرتے ہو، میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ کیا تھا کہ نماز کی حالت میں جیسے آپ آگے سے دیکھتے تھے ایسے ہی آپ پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ کس حالت میں؟ نماز کی حالت میں۔ یہ کیا تھا؟ آپ کے معجزات میں سے کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ نماز کی حالت میں، نماز کے علاوہ نہیں میں کہہ رہا، حدیث میں آیا نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں آپ جیسا آگے دیکھتے تھے ویسے آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ آپ عالم الغیب ہیں؟ نہیں، نماز کی حالت میں آپ وہ چیزیں دیکھتے تھے جو باقی لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ آپ پیچھے سے دیکھتے تھے لیکن وہ نمازی اس کے ساتھ والے جو کھڑے ہیں وہ بھی اسے دیکھ رہے ہیں، اسی صف میں جو کھڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی غیبی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیسے؟ کیفیت کیا ہے؟ تفصیلات کیا ہے؟ تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ کیسے دیکھتے تھے، کیا ہوتا تھا، یہ نہیں بتایا گیا۔ ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے، لیکن ہمارا ایمان ہے جو آپ نے کہا حق کہا، اور وہ حق یہ ہے کہ آپ نماز میں پیچھے سے بھی دیکھتے تھے، لیکن عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں کوئی، نہ زمین والوں میں کوئی۔ وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوگی
کہ آپ نے نماز پڑھائی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جوتا پہنا ہوا ہے، نماز میں جوتا اتار دیا، آپ کو دیکھ کے صحابہ کرام نے بھی جوتے اتار دیے۔ نماز کے بعد پوچھا تم نے جوتا کیوں اتارا؟ کہا اس لیے کہ آپ نے اتارا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے اتارا تھا کہ جبریل علیہ السلام مجھے بتانے کے لیے آئے تھے کہ آپ کے جوتے پہ گندگی لگی ہے۔ جوتے پہ گندگی لگی تھی، آپ کو پتا نہیں چل سکا، کس نے بتایا؟ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے ذریعے آپ کو بتایا۔ پتا چلا آپ عالم الغیب نہیں ہے، اپنے جوتے کے نیچے نگاہ نہیں پڑ سکی، ہاں پیچھے آپ دیکھتے تھے نماز کے دوران، اپنے جوتے کے نیچے جو گندگی موجود ہے اس کا علم نہیں ہو سکا۔ تو میرے بھائیو، اس لیے جہاں تک یہ معجزہ آیا ہے اسے وہیں تک محدود رکھا جائے، ورنہ عام اصول اللہ کا یہی ہے کہ عالم الغیب ایک اللہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے، البتہ غیب کی چند باتیں جو اللہ نے انہیں بتائی وہ انہیں معلوم ہوا کرتی تھی، ان کے علاوہ نہیں، ان کے علاوہ نہیں۔ صورتحال یہ ہے، آپ کی بیگم جناب عائشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں اور آپ جناب علی سے پوچھ رہے ہیں کہ علی، لوگوں نے میری بیگم پہ تہمت لگائی ہے، تم بتاؤ میری بیگم کیسی ہے؟ اگر آپ عالم الغیب ہوتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب عائشہ سے کبھی نہ کہتے کہ عائشہ، انسان سے غلطی ہو جائے اور انسان توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ عالم الغیب ہوتے کبھی بیگم سے یہ الفاظ نہ کہتے۔ جناب عائشہ کی برات کا اعلان کیا تو اللہ نے کیا، جناب عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کیا تو اللہ نے کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو۔ تو پتہ یہ چلا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک معجزہ ہے اور یہ نماز کی حد تک تھا، اور اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ آپ کہہ رہے ہیں رکوع مکمل طور پہ کیا کرو، سجدہ مکمل طور پہ کیا کرو، وارننگ دے رہے ہیں کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اس سے پتہ چلا رکوع اور سجدے کی نماز میں کیا اہمیت ہے۔ اور کہیں آپ یہ فرماتے ہیں، امام دارقطنی روایت کرتے ہیں، لا صلاۃ لمن لا يصيب انفه من الارض، کہ جو آدمی زمین پہ اچھی طرح ناک نہیں لگاتا اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ ناک کب لگتا ہے؟ سجدے میں، گویا کہ جو سجدہ نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں نماز میں سجدے کی میرے بھائیوں کیا اہمیت ہے۔ اور امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امرنا ان نسجد علی سبعۃ اعظم، ہمیں حکم ملا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھ نہیں آپ لوگ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پہ سجدہ کریں۔ تو کون کہہ رہے ہیں یہ؟ پھر عبداللہ بن عباس۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پہ سجدہ کریں۔ نبی علیہ السلام کو حکم دینے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم ملا ہے، ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پہ سجدہ کریں۔ یہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں میرے بھائی؟ توجہ سے، اگر یہ 7 ہڈیاں زمین پہ نہیں لگیں گی تو سجدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا نمبر 1 پیشانی، اور ساتھ ساتھ اشارہ کدھر کیا؟ ناک کی جانب۔ یہ ایک ہی ہڈی ہے، یہ ناک سجدے میں نہیں لگے گا تو سجدہ نہیں ہوگا۔ بہت سے بھائی سجدہ کرتے ہیں ان کا ناک زمین پہ نہیں لگا ہوتا۔ 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سرے، یہ وہ 7 چیزیں ہیں جن کا زمین پہ لگنا ضروری ہے سجدے کے دوران، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، سجدہ اللہ کی عظیم عبادت ہے۔ سجدے میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو۔ سجدے میں جو دعائیں کی جائیں، سجدے میں جو دعا کی جائے وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ سجدے میں وہی انداز اختیار کریں جو نبی علیہ السلام اختیار کیا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ زمین پہ رکھیں، کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر،
اور بازو آپ کے زمین سے اٹھے ہوئے ہوں، بازو آپ کے زمین سے اٹھے ہوئے ہوں، اور یہ بازو آپ کے پہلوؤں سے دور ہوں، آپ کی رانیں بھی آپ کے پیٹ سے دور ہو، فاصلہ ہو۔ عبداللہ ابن مالک صحابی کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ سجدہ کیا کرتے تھے تو آپ کے بغلوں کی سفیدی ہمیں پیچھے سے نظر آتی تھی، یعنی کہ آپ کے بازو پیٹ سے دور ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے، اسی لیے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ یہ بغلوں کی سفیدی کیوں نظر آتی تھی؟ قمیض نہیں پہنی ہوتی تھی جی، تو پھر قمیض کے اندر سے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی ہے۔ میرے بھائی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کا اور صحابہ کرام کا عام طور پہ لباس کیا ہوا کرتا تھا؟ 2 چادریں، جیسے آپ لوگ احرام کی 2 چادریں پہنتے ہیں نا، یہ عام لباس ہے اس زمانے کا، اور بلکہ اکثر صحابہ کرام غریب ہوتے تھے، ایک ہی چادر لباس ہوا کرتا تھا، ایک چادر، کنڈلیوں سے لے کے بڑی مشکل سے چادر کا کچھ حصہ کندھوں تک پہنچتا، یہ ان کا عام لباس تھا۔ اور آج ہم شلوار قمیض پہن رہے ہیں، تو کیا آپ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ جی ہاں، آپ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کی سنت کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی اپنی قوم کو اعلیٰ لباس پہنے جب تک کہ وہ لباس شریعت کے خلاف نہ ہو۔ آپ نے اپنے زمانے میں وہ لباس پہنا جو آپ کی قوم پہنتی تھی، اور ہم اپنے ملک میں وہ لباس پہنے جو ہماری قوم پہنتی ہے جب تک کہ یہ لباس شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ہاں، اگر شریعت کے خلاف ہو تب پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بازو جو تھے زمین سے اٹھے ہوتے تھے، اور پہلو سے پیڑ سے دور ہوتے تھے، رانیں بھی دور ہوتی تھی۔ امام مسلم اور امام ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کے بارے میں بتاتے ہوئے، سجدے کے بارے میں چند چیزیں اور سن لیں تاکہ ہم مکمل طور پہ سجدہ آپ کی سنت کے مطابق کریں، اور اس میں ایک عقیدے کی بات بھی آئے گی، اس حدیث میں توجہ سے سنی جائے۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک رات میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے بستر سے غائب پایا، بستر پہ موجود نہیں تھے، اور میں آپ کو تلاش کرنے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ جناب عائشہ کیوں تلاش کر رہی ہیں؟ نہیں سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جس کمرے میں ہوتے تھے وہاں اتنی روشنی ہوتی تھی کہ ہر چیز نظر آتی تھی، اور یہ جناب عائشہ کہتی ہے کہ میں رات میں آپ کو تلاش کر رہی ہوں۔ کیوں تلاش کر رہی ہیں اگر روشنی دور سے نظر آتی تھی تو؟ میرے بھائی یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو اللہ کا کلام نازل ہوا وہ نور ہے، آپ کی زبان سے جو کلمات نکلتے تھے وہ نور ہیں، لیکن خود آپ کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ بشر تھے۔ شان ایک الگ بات ہے، شان کے لحاظ سے تمام نبیوں کے بھی امام ہیں، لیکن کون ہیں؟ بشر ہیں، انسان ہیں۔ کبھی کہتے ہیں لوگ یہ آپ کا سایہ نہیں تھا، کبھی کہتے ہیں جی سورج کی طرح آپ کی روشنی نکلتی رہتی تھی آپ کے جسم سے۔ یہاں پہ جناب عائشہ کا عقیدہ سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن خزیمہ میں آئی ہے، کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو غائب تھے، بستر پہ موجود نہیں تھے، میں نے آپ کو گم پایا، میں آپ کو تلاش کرنے لگی، تلاش کرتے کرتے میرے ہاتھ آپ کے پاؤں کے اندرونی حصے پہ لگے، یعنی کہ ایسے اندھیرے میں اندازے سے تلاش کر رہی ہیں، تو کہتی ہے کہ میرے ہاتھ آپ کے پاؤں کے اندرونی حصے پہ لگے، آپ سجدے میں تھے، سجدے میں دونوں پاؤں کھڑے تھے، اور دونوں پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں، دونوں پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، فی الحال ایک تو عقیدے کی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان کے لحاظ سے بہت آگے ہیں، تمام انسانوں سے آگے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن بشر ہیں،
آپ کا خون تھا، آپ کا گوشت تھا، آپ کے والدین تھے، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی اولاد تھی، آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ کو پیاس لگتی تھی، آپ پیشاب پخانے کے محتاج تھے، اور آپ نے جب بھی لڑائیاں لڑیں اپنے ساتھ صحابہ کرام کو لے کر گئے، اسباب کو اختیار کیا جیسے کوئی بھی انسان اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ اور دوسرا اس حدیث سے سجدے کا طریقہ معلوم ہوا کہ پاؤں سجدے میں کیسے رکھے جائیں گے، پاؤں کھڑے ہوں گے اور پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں گی، اور اسی حدیث میں جناب عائشہ یہ بھی کہتی ہیں کہ سجدے میں آپ کی پاؤں کی انگلیوں کے سروں کا رخ قبلے کی طرف تھا۔ پاؤں کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہوتا، لیکن انگلیوں کے پاؤں کے سرے ان کا رخ کدھر تھا؟ قبلے کی طرف تھا۔ میرے بھائی اس انداز سے سجدہ کیا جائے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ ہے، اور یہ وہ سجدہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔